بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح سے ہے: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ، وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے، پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے، اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا: انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنچ آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کا ثبوت۔ اس آیت میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کی یاد بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ ان میں سے 2 واقعات درج ذیل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور ان پر قرض تھا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہ سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرض کچھ کم کر دیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنا دیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا: تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرض اتر گیا، اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے پہ رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 لوگ تھے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی، جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد، ہاں اسی در پہ شترانے ناشاد گلا رنج و آناد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی کے بغیر محنت کے میسر ہے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ اور فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے حرام کھانے کھا کر خدا کی ناشکری و نافرمانی سے منع کیا گیا۔ والسلام۔